هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری تقریباً جو ہے وہ 68 کلاسز جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ آج ہماری ہوگی کلاس نمبر 69 اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ 10 قواعد پڑھ چکے ہیں اور اس کے تحت جو قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ الحمدللہ وہ بھی ہم لوگ حل کر چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے قاعدہ نمبر 11۔ تو دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 11 کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو ویسے ہی پڑھ کر بتاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کی وضاحت جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دیکھیں قاعدہ نمبر 11 یہ ہے کہ نحو اور مثلو، یہ دو لفظ ہیں، ایک نحو اور ایک مثلو، ٹھیک ہے۔ نحو اور مثلو میں سے کوئی لفظ آ جائے، کہیں پر کسی بھی جگہ پر آپ نے دیکھا نحو اور مثلو کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے نحو زید علی السطح اور مثلو زید عالم، یہ دیکھیں نا، نحو زید علی السطح اور یہ مثلو زید عالم۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ نحو اور مثلو کو کیا جب بھی یہ کہیں پر کسی جگہ پر استعمال ہوتے ہوئے نظر آ جائیں تو انہیں کیا کریں گے، ما قبل مبتدائے محذوف، ٹھیک ہے، ما قبل مبتدائے محذوف مثال ہو کی خبر بنائیں گے اور ما بعد کے لیے مضاف بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرنا ہے، یہ تو میں نے ویسے ہی آپ کو قاعدہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا، پہلے اسی کو ہی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، پھر آگے والا جو نوٹ ہے جو ضروری بات ہے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیں بھائی مثال کے طور پر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں نحو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ نحو اور مثلو ہے نا، اب آپ نحو اور مثلو دونوں ہے نا، تو اب آپ مثلو بھی آپ جو ہے اس کے اوپر قیاس کر لیں۔ اب میں آپ کو نحو سمجھاتا ہوں کیا، کہ اگر کسی بھی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نحو ہے۔ اچھا جو اس سے پہلے والا جو ہوگا نا، اس سے پہلے نحو سے جو پہلے ہوگا، ہم لوگ اس کو کہیں گے، کیا کہیں گے، اس کو کہیں گے ما قبل، ٹھیک ہے۔ اور نحو کے بعد جو ہوگا نا اس کو ہم لوگ کہیں گے ما بعد۔ تو اب آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اکثر ایسا ہی ہوگا کہ نحو اور مثلو، ٹھیک ہے، جب بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو نظر آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، انہیں جو ہے وہ مضاف بنانا ہے ما بعد کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے انہیں اس کو نحو کو آپ کیا کریں گے، اس کو آپ بنا دیں گے مضاف، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بھی اس کا ما بعد ہوگا نا، جو بھی ما بعد ہوگا، تو اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ مضاف بن رہے ہیں تو اس کا جو بھی ما بعد ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب کریں گے باقاعدہ طور پہ، یہاں پر جو بھی ہوگا ہم لوگ اس کی ترکیب کریں گے، اس کی ترکیب کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے، اس کو ہم لوگ مضاف الیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگ کیا کریں گے، اس کو مضاف الیہ بنائیں گے، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مرکب اضافی۔ اب مرکب اضافی بنانے کے بعد کیا کریں گے اسے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے عبارت نہیں لکھی ہے، عبارت لکھ کر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ نحو اور مثلو، نحو سے پہلے جو ہوگا اس کو ما قبل کہیں گے اور جو بعد میں ہوگا اس کو ما بعد۔ اب ما بعد کی پہلے بات کر لیتے، اب نحو جو ہے نا وہ اپنے ما بعد کے لیے مضاف بنے گا، مثلو بھی مضاف بنے گا، یا میں نے نحو کی مثال دی ہے تو نحو کو آپ نے مضاف بنایا اور اس کے جو بھی ما بعد ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی آپ نے ترکیب کرنی ہے، اور اس کی ترکیب کرنے کے بعد آپ نے اس کو بنا دینا ہے کیا، مضاف الیہ بنا دینا ہے۔ پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ اب مرکب اضافی بننے کے بعد کیا بنائیں گے آپ اس کو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں مرکب اضافی بنانے کے بعد آپ اس کو بنا دیں گے خبر، ارے آپ اس کو خبر بنا دیں گے تو بھائی مبتدا کہاں ہے نا، تو مبتدا کیا ہوگا
دیکھیں ایک تو مبتدا ہوتا ہے جو لکھنے میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے. مثال میں یہاں پہ دے دیتا ہوں, پھر میں اس کو جو ہے نا وہ میں مٹا دوں گا. جیسے یہ زیدون ہے اور یہ عالمن ہے, تو یہ زیدون مبتدا ہے اور عالمن اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر مبتدا لکھا ہوا ہے نا یہاں پر مبتدا, لیکن یہ کہ یہاں پر یہ جو اس کا جو مبتدا ہوگا نا وہ لکھا ہوا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب جب مبتدا لکھا ہوا نہیں ہوتا تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو حذف کیا گیا ہے, یہ محذوف ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوگا, اس کو نحو اور مثلو جہاں پر بھی کسی بھی جگہ پر نظر آئیں گے تو آپ نے اس کو مضاف بنانا ہے, ما بعد کے لیے مضاف بنانا ہے, پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا محذوف. یہ جو مبتدا ہے نا, یہ جو یہاں پر مبتدا ہے ابھی ہے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں مبتدا محذوف. ٹھیک ہے, مبتدا محذوف کی آپ نے جو ہے وہ اس کو خبر بنانا ہے. اب مبتدا محذوف کیا ہوگا, مبتدا محذوف جو ہے نا وہ آپ نے یہ قاعدے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, مبتدا محذوف مثال ہو کی خبر بنانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, مثال ہو کی آپ نے اس کو اس پورے کے پورے حصے کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس مثال ہو کی آپ نے خبر بنا دینا ہے. تو اس مبتدا کو جو لکھا ہوا نہیں حذف کیا گیا ہے تو اس کو کہیں گے ہم لوگ محذوف, اور وہ کیا ہوگا, وہ ہوگا مثال ہو ہوگا. اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. صحیح ہے, اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نحو اور یہ جو مثلو ہے نا یہ استعمال کس لیے ہوتے ہیں. یہ استعمال اس لیے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر, جیسے ہم کسی چیز کی مثال بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں نا, مثال کے طور پہ جیسے کہ جس طرح, تو جس طرح فار ایگزامپل انگلش میں ہم لوگ کہتے ہیں فار ایگزامپل, تو یہ فار ایگزامپل کے معنی کے اندر جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ والی بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ کیا نحو اور مثلو کہیں پر بھی نظر آئیں گے, ما بعد کے لیے مضاف بنانا ہے, اور ما قبل مبتدا محذوف کے لیے. اب اس کا یہاں پر اس سے انطباق کر لیں اس قاعدے سے, کہہ رہے ہیں نحو اور مثلو میں سے کوئی لفظ آ جائے, جیسے نحو زید علی السطحی اور مثلو زید عالم, تو اکثر آپ نے انہیں کیا کرنا ہے, ما قبل مبتدا محذوف مثالو کی خبر بنا دیں گے, اور ما بعد کے لیے آپ نے کیا بنانا ہے, آپ نے ما بعد کے لیے آپ نے اس کو کیا بنانا ہوگا, آپ نے مضاف بنانا ہوگا. اچھا, یہ والی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی. اچھا, اب یہ تھوڑا سا میں مٹا دیتا ہوں یہاں سے یہ والی چیز, اور باقاعدہ طور پر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک عبارت ہی یہیں سے یہی والی عبارت اٹھا دیتے ہیں, یہی والی جو ہے نا, ابھی اس کی ترکیب نہیں کر رہا, میں صرف اور صرف آپ کو اس کی وضاحت دے رہا ہوں. جیسے یہ نحو آپ کو نظر آیا, نحو کے بعد لکھا ہوا تھا, کیا لکھا ہوا تھا, نحو کے بعد لکھا ہوا تھا زید علس سطحی. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا نحو کو آپ نے کر دینا ہے مضاف. ٹھیک ہے, اچھا پھر اب آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے پوری کی پوری. ہم کہیں گے زیدن, اس کو پورا کا پورا علیحدہ لے لیں, سمجھے, آپ کو صرف اور صرف یہی نظر آ رہا ہے. اس کی ترکیب کرنے کے بعد آپ نے مضاف الیہ بنانا ہے نا, تو صرف آپ سمجھ لیں کہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. تو یہ کیا ہے, زیدن, یہ ہے مبتدا. ٹھیک ہے, اور یہ علی کیا ہے, یہ علی حرف جر ہے, جار ہے, اور یہ جو ہے وہ ہے مجرور. اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر, میں شارٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر ہی کچھ بنے گا نا, اکیلے تو کچھ نہیں بنے گا. تو میں یہاں پہ صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جار اپنے مجرور سے مل کر کیا کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر کیا بن گیا, اس مبتدا کی خبر. ٹھیک ہے, اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے, اچھا اب جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا بنا, اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس کے لیے, اس مضاف کے لیے بن گیا مضاف الیہ.
यही कह रहे हैं ना कायदे में। देखें नावू और मिसलू में से कोई लफ्ज़ आ जाए, जैसे नावू ज़ैदुन अला सतही और मिसलू ज़ैदुन आलिमुन, तो अक्सर इन्हें माक़बल मुब्तदा माज़ूब मिसालु की ख़बर बनाएंगे। और माँ बात के लिए, पहले मैं माँ बात को अल कर रहा हूँ, माँ बात के लिए आपने क्या बना देना आपने माँ बात के लिए बना देना मुदाफ़, ठीक है। तो आपने इसको मुदाफ़ बना दिया, इसको मुदाफ़ इलैह, तो फिर ये मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर, ये वाला मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर क्या बन जाएगा, मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक है। और मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये बन जाएगा मुब्तदाए महज़ूफ़। यहाँ पर आपने जो है ना वो आपने मुब्तदा निकालना है, लिखा हुआ नहीं होगा, आपने निकालना है मुब्तदाए महज़ूफ़, और वो क्या निकालना है, मिसालुहु, ठीक है। मिसालुहु की आपने इसको बना देना है ख़बर। तो ये बन गया, ये मिसालुहु, ये मुब्तदा महज़ूफ़ बन गया, मुब्तदा बन गया ना, ये मुब्तदा महज़ूफ़ बन गया, और ये बन गया ख़बर। और फिर ये मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। और मज़ीद जब हम लोग हल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके मज़ीद समझ में आएगी। तो अभी तक जो है वो कायदे का इतना हिस्सा क्या, बल्कि पूरा का पूरा कायदा ही मैंने एक तरह से आपको समझा दिया। लेकिन एक ख़ास बात है, और वो ये है कि ये जो हू ज़मीर है ये भी तो गायब की ज़मीर है, तो इसके लौटने की जगह, क्योंकि ज़मीर का कोई ना कोई मर्जे तो होता है ना, ज़मीर को कोई ना कोई लौटाने की जगह तो होती है, तो ये ज़मीर राजे होती है। तो इसका मर्जे क्या होगा, इसके मर्जे के ऊपर, ये नोट के ऊपर, किताब में भी नोट में लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अगली जो हमारी जो वीडियो होगी इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसके मर्जे के ऊपर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो कायदा है इस तरह से, जिस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो आपकी समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।